اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں. اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے، گناہوں سے پرہیز کیجیے اور اپنی عاقبت کی فکر کیجیے. پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، زمانے کے امام کی ظہور میں تعجیل فرما. درود پڑھ دیں محمد. عزیزان گرامی، دین ہمارے لیے زندگی کا لازمی عنصر ہے، لیکن یہ لازمی عنصر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اختیار سے اپنانے کے لیے کہا ہے. بس سانس لینا جو ہے وہ ہماری زندگی کا لازمی عنصر ہے، لیکن ہمارا اختیار اس میں نہیں. دل کا چلنا ہمارے زندگی کا لازمی عنصر ہے، لیکن اس میں ہمارا اختیار نہیں. دین وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی کا لازمی عنصر قرار دیا ہے، لیکن اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اسے اپناتے ہیں یا نہیں اپناتے. نمبر 1، اپناتے ہیں تو کتنا اپناتے ہیں اور کتنا چھوڑ دیتے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم دین کو اپنی زندگی میں کتنی اہمیت دیتے ہیں. یہ ملاک ہمارے لیے بہت ضروری ہے چیک کرنا کہ آیا ہم زندگی میں دین کو اہمیت دیتے ہیں یا نہیں دیتے. سوال ذہن میں آ سکتا ہے، مولانا نماز جمعہ میں آئے ہوئے ہیں، ہر جمعے کوشش کرتے ہیں پہنچے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، واجبات انجام دیتے ہیں، پھر بھی یہ چیک کرنا کہ آیا دین ہماری زندگی کا لازمی عنصر بنا ہے یا نہیں بنا، یہ کچھ بے معنی سی بات لگتی ہے ہمارے لیے. نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الحمد کو نماز میں فرض کیا، اور سورہ الحمد میں ایک لفظ ہے، ایک آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے صراط مستقیم کی ہدایت فرما. یہ جو ہدایت ہے وہ ہر لمحے کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ صراط مستقیم پر آ گئے اب پٹری جو ہے وہ قیامت تک چلے گی. یہ غلط فہمی انسان کو مشکل میں ڈال دیتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. جملہ میرا بڑا عجیب ہے، لیکن کسی لمحے بھی دین چھن سکتا ہے. ایک لمحے میں دین چھن سکتا ہے، اور کیا پتا اسی لمحے میں موت آ جائے. خطرے کی گھنٹی ہر وقت ہے. یہ جو ہم آسان لے لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم عبادتیں کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، غلط نہیں کرتے، اچھا کرتے ہیں، کافی نہیں ہے. میرا جملہ ذہن میں رکھیے گا، یہ سب ضروری ہے، یہ سب اہم ہے، لیکن کافی نہیں ہے. اس لیے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، آیا یہ وسوسہ کرنے والا آپ کے دین کے آنے کے بعد آپ پر وسوسہ ختم کر دیتا ہے؟ غلط ہے. جب آپ دین میں مضبوط ہوتے ہیں یہ وسوسہ زیادہ کرتا ہے، اس لیے کہ اب تو اسے کام کا موقع ملا ہے، اس لیے کہ اب تو اسے
ایسا شخص ملا ہے یا ایسی خاتون ملی ہیں کہ جو دین میں آگے جانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور پھر ہم اسے سہارا دے کہ نہیں نہیں بالکل فکر نہیں، بس تم آ گئے، ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کیا تاریخ میں ہمارے پاس زندہ اور روشن مثالیں نہیں ہیں کہ جنہوں نے رسول اکرم سے شدت سے محبت کا اظہار کیا؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے حضور اکرم کے زمانے میں جنگ کی، جہاد کیا، بالآخر زندگی داؤ پہ لگائی، لیکن ملاک کیا ہے؟ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات کرنے آیا ہوں۔ ملاک کیا ہے؟ ملاک یہ ہے کہ جب موت آتی ہے اس وقت ایمان پر ہیں یا، اور اسی لیے ہر نماز میں ایک ہی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جو میں ایام فاطمیہ سے پہلے عرض کرتا رہا ہوں کہ آئیے آہستہ آہستہ توحید میں ضم ہو جائیے، وحدانیت ربوبیت میں اپنے آپ کو تسلیم کیجیے۔ وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی کمی آئی، کجی آئی، کوتاہی آئی، انسان، پھر ٹرین جا رہی ہے، لائن مین نے پٹری پوری طرح سے نہیں بدلی، 3/4 سے زیادہ بدل دی، 10% چھوڑ دی، اس ٹرین نے ڈیریل ہونا ہی ہونا ہے، پٹری سے اترنا ہی۔ ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے۔ کیوں مسلسل آتا ہے؟ دن میں 5 مرتبہ نماز، یا اللہ 1 مرتبہ کر دیتا کافی نہیں تھا؟ نہیں میرے بندے، تجھے خطروں کا احساس نہیں ہے، تجھے نہیں پتا ہے، تو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے تو سمجھتا ہے کہ خطرے نہیں ہیں۔ جب تو مجھ سے محبت کر رہا ہے تو میں بھی تجھ سے محبت کا اظہار کروں نا۔ ہمارے لیے نماز بوجھ بنا دی گئی، بچپن کی تربیت کے مسائل ہے جس پہ کبھی اور بات ہوگی، اور اسی لیے بچے بھی نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں پھر آہستہ آہستہ سمجھ آئی 40-50 سال کی عمر میں جا کے سمجھ آئی۔ بچپن سے سمجھاؤ نا اس کو کہ دیکھو جو تم سے محبت کرتا ہے وہ تمہیں ہر چیز دے رہا ہے، وہ تمہیں سب سے بہترین چیز دے رہا ہے، وہ یہ کہ دن میں 5 مرتبہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اس سے بات کرو، اس کی وحدانیت کا ذکر کرو، اس کو اللہ اکبر کہہ کے یاد کرو۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جس طرح سے الذی یوسوس فی صدور الناس ہے، چاہے من الجنت ہو من الناس ہو، اس کا اثر زائل ہوتا رہے۔ اگر نماز میں توجہ نہیں ہے، جو میں نے عرض کیا اس کو اب میں آگے بڑھاتا ہوں، اگر نماز کے ذکر میں توجہ نہیں ہے، نماز میں توجہ کہیں اور جا رہی ہے، واجب ادا ہو گئی۔ قیامت میں جب لسٹ نکالی جائے گی، تم نے واجبات ادا کیے، فرشتے کہیں گے ہاں یہاں نمازیں ان کی پوری ہیں۔ لیکن کیا نماز صرف واجبات کے عنوان سے انجام دے جانی ہے یا نماز سے فائدہ اٹھانا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، وہاں سے آپ سمجھنے کی کوشش کی۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے میں بہت سادہ مثال دوں، کبھی کبھار تھوڑی سنگین ہو جاتی ہے۔ کینیڈا میں ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کے کہا کہ مولانا، شاید میں نے پہلے مثال دی ہو لیکن حرج نہیں ہے، اگر پاکستان میں کسی ایسی جگہ پر جہاں پر سیب اچھی کوالٹی کے اگتے ہوں، وہاں پر اگر سیب کے جوس نکالنے کی فیکٹری لگا دی جائے تو وہ ایک جوس تو نکلے گا ہی جو ایپل جوس کہلائے گا۔ اب یاد نہیں ہے 25 بتائے تھے یا 32 بتائے تھے، چیک بھی نہیں کر سکا۔ اس نے کہا مولانا ایک جوس آپ کو ملے گا 25 لگا لیجیے، 20 لگا لیجیے، اس سے 20 اور چیزیں ملیں گی جس سے بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں۔ مثلا اس کا آخری جو چیز نکلے گی وہ گودا نکلے گا،
اس سے چپ بورڈ بھی بن سکتا ہے، اب انہوں نے کہا تھا اس سے کاغذ بھی بن سکتا ہے. تو کہنے لگے ایک فیکٹری لگے گی، ایک سیب جائے گا، یعنی سیب جائیں گے اندر اور اس سے اتنے فائدے ملیں گے. نماز یہی ہے. ایک نماز آپ پڑھیں، لسٹ بنائیں فائدوں کی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہو کیا رہا تھا. اور آج آپ کو افسوس ہوگا کہ آج کیوں پتا چلا، اس سے پہلے کیوں نہیں پتا چلا. چلیں، دیر آیت درست آیت. آپ نماز کے تیار ہو رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، وضو، پانی، دوسری چیزیں، صفائی، طہارت. اصل کیا ہے کہ جو فاصلہ آپ نے طے کیا ہے زمانے کا، مثلا فجر سے لے کے ظہر تک، اس دوران جو گندگیاں آئی ہیں وہ نماز سے معذرت کے ساتھ دور ہونا شروع ہوں گے. لیکن وہ نماز نہیں جس سے واجب ادا ہو، وہ نماز جس میں اللہ اکبر بھی توجہ سے انجام دیا گیا، بیٹھ کے 2 سجدوں کے درمیان استغفر اللہ بھی توجہ سے انجام دیا گیا، آخر میں آل رسول پہ درود بھی توجہ سے انجام دیا گیا. اور پھر کتنی عجیب بات ہے، آپ لوگ احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، خیر مجھے تو اچھا نہیں لگتا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. لیکن مثلا جو بھی احترام میں کھڑے ہیں، میں یہاں آؤں نہ ان کو سلام کروں نہ ان کا شکریہ ادا کروں اور کھڑے ہو کے خطبہ دینا شروع کر دوں. دل میں آئے گا کہ مولانا اگر ایک تھوڑا سا سلام کا جواب دے دیتے تو اچھا لگتا. انسان ہے. یعنی ایک عمامہ پہننے والا طالب علم اگر آیا اور اس نے آپ کے سلام کا، حتیٰ میں ایک میرے نماز جمعہ آنے والے ہیں، وہاں سے مجھے سلام کرتے ہیں اور جب تک میں ان کو جواب نہ دوں وہ کھڑے رہتے ہیں وہاں پیچھے باہر اور میں جواب دیتا ہوں. ایک عمامہ پہننے والے طالب علم اگر آپ کو توجہ نہ دے تو آپ کو برا لگتا ہے. رسول اکرم سوچتے ہوں گے کہ ہر نماز میں مجھ پہ سلام تو کرتا ہے، توجہ میری طرف نہیں کرتا. اللہ صلی محمد. نقطہ بہت اہم ہے، بے توجہی. میں نہیں کہتا آپ جان بوجھ کے، میں کسی پہ ٹونٹ کا عادی نہیں ہوں، کسی پہ طنز کا عادی نہیں ہوں اور اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتا. اگر میرے سے غلطی ہو آپ آگے بتائیں مولانا یہ ہو گیا، ٹونٹ نہ کرے. اور ٹونٹ اور طنز سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ صرف اتنا سوچیے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر مدینہ میں انشاءاللہ کھڑے ہوتے اور ذری رسول اکرم کے سامنے کھڑے ہوتے کتنی توجہ ہوتی، آنسو بھی نکل رہے ہوتے، ایک عجیب روحانی کیفیت ہوتی. یہاں کیوں نہیں ہو جاتی وہ کیفیت؟ توجہ نہیں ہے. جو آج میرا نقطہ ہے وہ صرف اتنا ہے. عزیزان گرامی، سب کچھ کر رہے ہیں آپ، اللہ کی طرف بھی توجہ نہیں رہتی ہے، ذکر کی طرف بھی توجہ نہیں رہتی ہے، رسول اکرم کی بھی طرف توجہ نہیں رہتی ہے. اپنے امور میں توجہ پیدا کیجیے. آپ دین میں داخل ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ. داخل ہیں آپ، توجہ نہیں. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ ظاہری فائدے مل جاتے ہیں، ایمان پر موت آ جائے گی، لیکن جو ایک روحانی سکون، جو ایک روحانی فائدہ، جو مشکلات اور پریشانی میں الا بذکر اللہ ہے. درود پڑھ دیں محمد والے. پریشانیاں کم ہیں، مشکلات کم ہیں، مسائل کم ہیں. پیسہ صرف ایک چیز نہیں ہے، 1000 پریشانی اور مشکلات اور مسائل ہیں. کیوں ہمیں سکون نہیں ملتا؟ اس لیے کہ توجہ نہیں ہے. ذکر کرتے ہیں تو بھی توجہ نہیں ہے،
فکر کرتے ہیں تو بھی توجہ نہیں ہے. آج میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو میں نے 4 چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے. نمبر 1، جب نماز میں تکبیر یاد دلانا میرا فرض ہے، پھر سے یاد دلاؤں گا، 100 بار یاد دلاؤں گا. خود اپنے لیے، میرے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے. جب میں بیان کر کے جاتا ہوں تو خود اپنے پہ بھی اثر دیکھتا ہوں، اور اسی لیے مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ چلو میں نے اوروں سے کہا تو مجھ پہ بھی. نمبر 1، تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت بے توجہی مت کریں. پھر نماز آہستہ آہستہ ہو جائے گی، اچھی ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی. تکبیرۃ الاحرام یعنی اللہ کی بلندی اور عظمت کا اعلان. جب زبان پہ آئے تو دل پر بھی اثر کرنا چاہیے. میں نے یاد ہے کہا تھا کتنی مرتبہ نماز میں اللہ اکبر کرتے ہیں. آج ایک اور چیز کی طرف توجہ، ایک تکبیرۃ احرام کی طرف کہا تھا، ایک اللہ کے ذکر کی طرف توجہ دلائی تھی کہ جب بھی موقع ملے اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے. ایک شکر کی طرف توجہ دلائی تھی، ایک استغفار اور توبہ کی طرف توجہ دلائی تھی. آج جس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے اپنی بیٹی کو ایک تحفہ دیا تھا. ایام تو نہیں کہ ہے نا، مجھے ذکر کو اس طرف لے جانا ہے. اپنی بیٹی کو ایک تحفہ دیا تھا. ویسے تو بہت سے تحفے دیے، ایک تحفے کا ذکر آج کرتا ہوں. بیٹی، جب بھی تکلیف، سختی، مشکل ہو، تم یہ نماز کے بعد یا مشکل کے وقت یہ تسبیح پڑھ لیا کر. اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ. نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا. اپنی طرف توجہ کیجیے گا، دوسرے کی طرف توجہ مت کیجیے گا. اللہ 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 اللہ. حتی تلفظ بھی ہم صحیح، برا تو نہیں مان رہے میری بات کو، ایک کام انجام دے رہے نا. محترمانہ طور پر اللہ کو یاد کیجیے. اس تسبیح کا اثر دیکھیے. جناب زہرا کی تسبیح نام ہے، تسبیح جناب زہرا سلام اللہ نام ہے اس کا. چلو. اور معصومین نے تاکید کی ہے کہ نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھو، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے میں پڑھتا ہوں، اس طرح سے جس طرح سے پڑھنے کا. 34 مرتبہ تو اللہ اکبر کہنا ہے، کتنے سیکنڈ لگ جائیں، کتنے منٹ لگ جائیں گے. لیکن وہی تسبیح اللہ اکبر اللہ اکبر اس زبان سے نکلتے ہوئے یہاں اثر کرتی جائے. ایک نماز کے بعد ایک تسبیح آپ کو بدل دے گی، اچھا لگے گا آپ کو. بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس بڑے بڑے بل پے کرنے کے بجائے اس ڈاکٹر کے پاس آئیے جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی، جس کو نماز کہتے ہیں. نماز کے بعد تسبیح جناب ذرا اگر نکالتے ہیں آہستہ آہستہ نکالیں. اللہ اکبر، تو عظیم ہے، الحمدللہ تیری نعمت فراوان ہے. احساس کیجئے، اس احساس کو اپنے اندر زندہ کیجئے. سبحان اللہ، میری کائنات. کچھ نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم لفظ پر توجہ کر کے، اور پھر خود معصوم فرماتے جب بھی کبھی تکلیف میں آؤ، شدت میں آؤ، تو میری جدہ کی دی ہوئی تسبیح پڑھا کرو، مشکل آسان ہو جائے گی. سوتے وقت کچھ اعمال انجام دینے ہیں. آج شاید دوسرا خطبہ میرا بہت ہی مختصر ہو، اس لیے کہ اتنی پریشانی کی بات ہے کہ میں شاید ان کو نظر انداز کر جاؤں. نہیں، مجھ سے نہیں برداشت ہو رہی باتیں. اب انہی باتوں کو کرتے ہیں تاکہ ان پریشانیوں کو ان باتوں سے دور کر سکیں نا. ہم پریشانی بتائیں، حل نہ بتائیں. رات کو سوتے وقت وضو کر کے سوئیں، پوری رات عبادت کا ثواب، مفت کا ثواب. وضو نہیں کر سک رہے، پانی ٹھنڈا ہے یا کوئی وجہ ہے، رہ گیا ہے، تیمم کر کے سو جائیں بدل از وضو. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانیاں چھوڑی ہوئی ہیں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. نمبر 1، وضو کرنے کی کوشش کر کے سوئیں. نہیں کر سکتے تیمم کر لیں، کوئی مشکل نہیں. نمبر 2، سونے سے پہلے تسبیح جناب
زہرا سلام علیہ پڑھنا مت بھولیے۔ نمبر 3، اللہ رحمت کرے علامہ رشید ترابی اللہ مقامہ، انہوں نے ایک بات کہیں ذکر کی تھی، آج میں کسی کی بات ہے تو اس کے ریفرنس سے ذکر کروں۔ ہم بعض بزرگان کو جن کا ہم پر احسان ہے بھلا دیتے ہیں۔ ایک وہ بزرگان ہیں جو مجھ سے مربوط ہیں، میرے والدین، میرے رشتہ دار، میرے اجداد۔ ایک وہ بزرگان ہیں جو مجھ سے روحانی طور پر مربوط ہیں۔ ان میں بھی 2 قسم کے ہیں، ایک وہ کہ جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا، ایک وہ کہ جنہوں نے دین کی حفاظت کی۔ معصومین کے لیے کوئی بھی استغفار اور اس کی درود کے علاوہ نہیں ہے۔ البتہ اجداد رسول اکرم، والد اور والدہ، اور اگر آپ کہہ دیں رسول اکرم کے اجداد، احسان ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، بھول جاتے ہیں، بے توجہ ہی ہے نا، نمبر 1۔ نمبر 2، اجداد مولا کائنات بشمول حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ان کی مولا کائنات کی والدہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ جناب خدیجہ کے اجداد حضرت حمزہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یاد نہیں رہے گا نا، میں آپ کو فارمولا دے دوں۔ رسول اکرم کے اجداد کون بھول سکتا ہے؟ مولا کائنات کے اجداد کون بھول سکتا ہے؟ جناب زہرا کے اجداد کون بھول سکتا ہے؟ حضرت حمزہ۔ ان افراد کا ذکر کرنے سے پہلے 1 مرتبہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ، اور 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا۔ یہ آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کریں گے، آپ کہیں گے پالنے والے میرا یہ ہدیہ ان بزرگان تک پہنچا دے اور ان کی برکت سے میرے محرومین کو مل جائے۔ ایک چیز جو کئی گنا فائدہ پہنچا سکتی ہے، الحمد کا اپنا ثواب، 3 مرتبہ قل اللہ، 1 قرآن ختم کرنے کا ثواب، سورہ انا انزلنا کا اپنا ثواب۔ آیا یہ ہے کہ ان چیزوں کو پڑھ کے آپ کہیں کہ اجداد رسول اکرم، نام لے سکیں تو بہت اچھا، اجداد مولا کائنات، اجداد جناب زہرا۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ یہ سارے آپ کی لسٹ میں شامل، اگر نام لے سکتے ہیں حضرت عبداللہ، جناب آمنہ، جناب عبد المطلب، جناب کیا کہتے ہیں ابو طالب، جناب کیا کہتے ہیں فاطمہ بنت اسد، جناب خدیجہ ان کے والد خویلد، لیکن نہیں یاد رکھ سکتے، بہت۔ سونے سے پہلے پہلی چیز ہو سکے وضو، نمبر 2 نہیں تو تیمم، نمبر 2 الحمد، 3 قل هو اللہ، انا انزلنا۔ ان بزرگان کو ہدیہ کریں گے، ان کے لیے فاتحے کی ضرورت نہیں، ہدیہ، کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی۔ وہ کہنے والے کہتے رہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد سب کچھ ہوتا ہے، مرنے صرف آنکھ بند کرنے کا نام ہے، باقی سب ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد 3 قل هو اللہ کے بعد انا انزلنا، اور اس کے بعد 100 مرتبہ شکرن للہ۔ آپ تو نہیں پورا دن کتنی نعمتیں استعمال کی؟ اگر اللہ یہ کہہ دیتا بھائی جتنی نعمت استعمال کی، رات سب نعمتوں کا شکر ادا کرو، پوری رات نکل جاتی، سمجھ بھی نہیں آتا۔ 100 مرتبہ شکرن للہ۔ آنکھ کھلی اگلے دن تو کھل گئی، نہیں کھلی تو وہاں جائیں گے جن کو ثواب بھیجا تھا۔ یاد کر کے جا رہے ہیں نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو یاد کریں اور وہ آپ کو یاد نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، زندگی بہت کم ہے، چند سال، 10 سال، 20 سال، 5 گھنٹے، کچھ پتہ نہیں۔ آج اس چیز کو ذہن میں رکھ کر جائیے کہ جب مشکل آئے گی تو تسبیح جناب زہرا پڑھیں گے، رات کو سوتے وقت ہر رات یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ اپنی زندگی کو بدلتا ہوا دیکھیں گے۔ ایک تحفہ اور دے دیتا ہوں،
رات کے اندھیرے، جب دن میں کوئی تکلیف آئی ہو اور حل نہیں ہو رہی ہے اور رات تک حل نہیں ہوئی ہے، رات کے اندھیرے میں ایک جملہ آپ نے کہنا ہے، دل سے کہنا ہے، یا فاطمہ بنت محمد، اے رسول کی بیٹی، ادرکینی. آپ نے ان کو مدد کے لیے پکارا. آپ مولا علی کو پکارتے ہیں نا، اچھا کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں نا. رات کے اندھیرے میں اکیلے میں درود پڑھ لیں، استغفار کر لیں، کم از کم ایک بار اس مشکل کو نظر میں رکھ کے آپ جناب فاطمہ کو یاد کریں. آپ دیکھیے کہ آپ کے مسائل کس طرح سے حل ہوتے. یہ ہمارے لیے تحفے ہیں جو اہل بیت نے ہمیں عطا کیے ہیں. ان سے صرف نظر مت کیجیے. ان کی محبت، ان کے بارے میں شعر کہنا، مجلس سننا سب اچھا ہے، لیکن پرسنلی ان کاموں کو کیجیے. آپ کی اور میری زندگیاں، ماحول، معاشرہ، یہ ہم 1000 1200 1500 مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں، یہ اگر ہم آج سے کوشش کرنا شروع کریں، ایک دوسرے کو یاد دلائیں. بھئی الارم لگا دیں نا کہ سوتے وقت مجھے پڑھنا ہے، موبائل میں تو موجود ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا نہ صرف پاکستان کی تقدیر بدلے گی، انشاءاللہ مسلمانوں کی تقدیر بدلے گی. پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ان پیارے نیک خوبصورت اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اب تک کوتاہیوں کو معاف فرما، بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد آزاد فرما، مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما، پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. چیزیں، صورتحال، حالات، مسائل آپ کے سامنے ہیں، اور یہ شیطنت کا اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہا ہے، اور یہ مصیبت ہم سب کو گھیرتی جا رہی ہے. ایک موومنٹ جو تازہ شروع ہوئی ہے وہ آپ جانتے ہیں کیا ہے. جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ آج ایک دوسرے کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. جس کو جو کچھ کرنا ہے کرے، میرے عاشورہ کے شہداء کے قاتلوں کا نام دے دے. میرا مطلب وہاں پہنچ رہا ہے جہاں مجھے پہنچانا ہے. تم ملو، تم لڑو، تم الگ ہو، تم کراچی کو پھر سے بالکل خون کی ہولی کھیلو کراچی سے، ڈکیتیاں، چوریاں، جو کرنا ہے کرو، قیامت میں تمہیں جواب دینا ہوگا. اور ہم اپنے شہداء کے قاتلوں کے بارے میں اگر دنیا میں تم سے نہیں پوچھ سکے تو وہاں پر تمہارا گریبان پکڑیں گے اور پوچھیں گے. اب آپ دیکھیے، رات دیر گئے ڈیرہ اسماعیل خان کے پولیس اسٹیشن میں ٹیررسٹ داخل ہو. کیا کمزوریاں ہیں ہماری. بجٹ ہمارا دیکھیں اور کمزوریاں ہماری دیکھیں. یہ پولیس والے پچھلے جو جمعے کے دن ایک پولیس والا شہید ہوا، یہ بھی تو کسی کے بچے ہیں. یہ تو تم کھیل کود میں لگے ہوئے ہو، شرارتوں میں لگے ہوئے ہو، اور یہاں پر جو صورتحال ہو رہی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہمیں بہت سوچ کے قدم رکھنا ہوگا. میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، مہنگائی کا جن ابھی بوتل سے نکلا نہیں ہے. جو اقتصادی امور آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں، اس کا تصور کرنا بھی آپ کے لیے محال ہے. نصیحتیں کرتا رہتا ہوں، چھوٹا ہوں لیکن پھر بھی میرا ایک وظیفہ بنتا ہے. خدا را
شادیوں پہ اخراجات کو کنٹرول کیجئے، عیاشیوں پہ اخراجات کو کنٹرول کیجئے، اپنے گھر میں بجلی کے استعمال کو کم کیجئے، جہاں پر بھی آپ 1 روپیہ بچا سکتے ہیں وہاں 5 روپے بچائیے، اس لیے کہ وہ وقت آنے والا ہے جس میں شاید آپ نماز جمعہ تک بھی نہ آ سکیں، اور یہ حالات جان بوجھ کے کیے جا رہے ہیں تاکہ عوام انہی مسائل میں گم ہو جائے اور دنیا کی طاقتیں اپنا کھیل کھیل سکیں۔ مکتب کے اندر بھی کچھ کھلواڑ شروع ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میرے بزرگوں نے، قائد محترم نے مجھے منع کیا ہے کہ میں جمعے کے خطبے میں یا کسی ممبر سے اس کو بیان نہ کروں، اس لیے کہ بیان کرنا بھی ایک طرح سے اس کی پبلسٹی ہو جاتی ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں۔ ہوشیار رہنا آپ کا کام ہے۔ کہیں مشکل ہے پرسنلی آ کے پوچھ لیجئے، چیز سمجھ نہیں آتی ہے، آپ کے محلے کے علماء ہیں، زحمتیں کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ہم بھی کبھی کبھی خدمت کے لیے حاضر ہیں، لیکن ہوشیار رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ بے توجہی میں جوان کسی ایسی راہ پر چل پڑے جس کو واپس نہ لایا جا سکے، اور پھر ہماری زندگی میں ہم ان چیزوں کو دیکھیں جن کو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہمیں مکتب اہل بیت پر مضبوطی سے کاربند رہنا ہے، اور جو اللہ، اس کے رسول، قرآن مجید اور اہل بیت نے ہمیں تعلیمات دی ہیں اس پر مضبوطی سے آگے بڑھنا ہے۔ میرا دل یہ چاہتا ہے، میرا دل وہ چاہتا ہے، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، یہ اللہ کا دین ہے، تمہارے باپ دادا کا دین نہیں ہے۔ ہوشیار رہیے، خبردار رہیے اور احتیاط کیجیے، اور خدا را جو اس وقت لوٹ مار مچی ہوئی ہے اس میں یہ جان لیجیے کہ جان بچانا سب سے زیادہ واجب ہے۔ پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، پریشانی کو دور فرما، عاقبت بخیر فرما، ان نادانوں کو عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما، پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، جو ملک کی حفاظت کی کوشش کر رہے ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، جو سازشیں کر رہے ہیں انہیں نابود فرما دے، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ پہلے خطبے میں جو امور ہم نے آپس میں ذکر کیے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوئے انہیں رشتے عطا فرما دے، جن بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوئے انہیں شادیاں فراہم فرما دے، بے اولادوں کو اولادیں عطا فرما دے، پالنے والے گناہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ جناب زہرا کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتے ہیں، جو دلی حاجات ہیں انہیں روا فرما دے، اہل بیت کی محبت پر موت عطا فرما دے، زمانے کے امام کو راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العلي العظيم۔